بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ کس کے کرم اور کس کی عطا پر زندہ ہے۔ سوچیں کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر خوشی اور ہر آسانی ایک ایسے رب کی طرف سے ہے جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں میں گیر رکھا ہے، مگر انسان اکثر ان نعمتوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی کچھ آیات دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور انسان کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کیا میں واقعی اپنے رب کی نعمتوں کو پہچان پایا ہوں یا نہیں؟ اسی احساس کو سورہ رحمان میں خاص انداز سے بار بار دہرایا گیا، اور یہ وہی صورت ہے جو قرآن مجید کی 55ویں صورت ہے۔ اور کچھ اہل تحقیق جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو ان کے اندر موجود عددی ترتیب اور تکرار پر بھی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس صورت میں ایک مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تقریباً 31 مرتبہ مختلف مقامات پر اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، یعنی 31 بار انسان اور جنات دونوں کو ایک ہی سوال کے ذریعے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف نعمتوں اور مختلف مناظر کے بعد آتی ہیں۔ کہیں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، کہیں انسان زمین و آسمان کے بیلنس سسٹم کا ذکر ہے، کہیں پھلوں، اناج اور رزق کی فراوانی کا ذکر ہے، کہیں سمندروں کے اندر موجود حیرت انگیز خزانوں کا ذکر ہے، اور کہیں قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر ہے اور جنت کی لازوال نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہر جگہ ایک نعمت بیان ہوئی ہے، اور پھر فوراً یہی سوال سامنے آتا ہے جیسے انسان کو بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہو۔ کچھ اہل فکر جب اس ترتیب کو عددی زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ حیران کن باتیں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ 31 تکرارات ایک خاص ترتیب سے مختلف آیات کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر اس ترتیب میں معمولی سی بھی تبدیلی ہو جائے، مثلا یہ تکرار 30 یا 32 بار ہو جائے تو پھر پورا تاثر بدل سکتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان 31 مقامات کے آیت نمبرز کو جب ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے تو ایک ایسا عدد سامنے آتا ہے جو مکمل طور پر 7 پر تقسیم ہو جاتا ہے بغیر کسی باقی کے۔ اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب اسی حاصل شدہ عدد کو الٹا کر کے پڑھا جائے تو وہ بھی 7 کا مکمل ضرب رہتا ہے۔ مزید یہ کہ بعض اوقات بعض لوگ ایک اور قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ان 31 تکرار والے مقامات کو 1 سے 31 تک نمبر دے دیتے ہیں اور پھر ان تمام نمبروں کو ملا کر ایک بہت بڑا عدد بناتے ہیں۔ ان کے مطابق جب اس بڑے عدد کو بھی جانچا جاتا ہے تو وہ بھی مکمل طور پر 7 پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر الٹی ترتیب میں بھی یہی نتیجہ برقرار رہتا ہے۔ اس کو وہ ایک غیر معمولی ہم آہنگی کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ثقلان وہ بھی ایک ہی بار آیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانوں اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ آیت بھی سورہ رحمان میں موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ مشہور سوال بھی آتا ہے جو 31 بار دہرایا گیا، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سب باتیں جب ایک ساتھ جوڑی جاتی ہیں تو کچھ لوگ صرف اسے ایک گہری معنوی اور عددی ہم آہنگی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی ترتیب 55 اور اس میں 31 بار دہرایا جانے والا سوال، اور پھر 7 سے جڑے ہوئے یہ عددی نتائج ان کے نزدیک ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سب سے بڑا اصل پیغام وہی ہے جو دل کو چھو لیتا ہے کہ بار بار دہرانے کا مقصد انسان کو جھنجھوڑنا ہے، اسے غفلت سے نکالنا ہے، اور اسے یہ احساس دلانا ہے کہ تمہارے ارد جو کچھ بھی ہے وہ سب نعمت ہے۔ اور جب انسان ان نعمتوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور شکر انسان کی زندگی میں مزید برکت اور سکون لے کر آتا ہے۔ اور آخر میں یہی سوال ہر دل میں گونجتا رہتا ہے، بار بار مسلسل، جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔